وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین باطن کے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ 13 آیات میں آگے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور سامعین کو تعجب دلانے کے لیے، جو سننے والا ہے اس کو تعجب دلانے کے لیے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ سامعین کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور وما ہم بمومنین، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ حالانکہ یہ مومن نہیں، یعنی اللہ کی ذات نے ان کے ایمان کو مانا ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی اندرونی کیفیت کیا ہے، نفسیات کیا ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ بھائی اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بھائی تمام مفسرین نے یہاں لکھا، تمام ائمہ کرام نے یہ جو جملہ لکھا نا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں اصل حقیقت میں بات یہ ہے کہ وہ یخادعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس چیز کا انہیں شعور نہیں۔ اگر شعور ہوتا تو وہ یہ سمجھتے کہ کبھی اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بھئی اللہ پاک تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ جو انسان کے دل میں چیز پیدا ہونی 1 مہینے کے بعد اللہ پاک علم الہی سے پہلے اللہ کی ذات نے، جب آدمی 40 دن پھر 40 دن 120 دن ماں کے پیٹ میں گزرے تھے، تو اس دن اللہ کی ذات نے اس کی ساری زندگی کے احوال لکھ دیے تھے، اس کی غمی خوشی، اس کا ایمان لانا، اس کا مومن ہونا، اس کا منافق ہونا، یہ سارا کچھ اس کا کافر ہونا اللہ نے لکھ دیا تھا۔ یہ تو علم الہی میں تھا، تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو اللہ کا قرآن ہے یخادعون اللہ، قربان جائیں اللہ کی محبتوں پہ۔ یہ اسی طرح ہے دوستو، اس آیہ کریمہ میں توحید اور رسالت کے درمیان وحدت حکمی کا بیان ہے۔ توحید و رسالت میں وحدت حکمی ہے، اور جس طرح فرمایا نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ میرے رسول کی اطاعت ہی، سارے بولیے کس کی؟ سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور میرے محبوب کا عمل ہی اللہ کا عمل ہے۔
فرمایا میرے پیارے حبیب جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، انہوں نے آپ کی بیعت نہیں، انما یبایعون اللہ، انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھائی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کس کا دست مبارک تھا؟ اللہ کے محبوب کا۔ حضرت عمر فاروق کے دست مبارک پر کن کا دست مبارک تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب کا۔ صحابہ اکرام 1400 صحابہ اکرام تھے حدیبیہ کے میدان میں، بیعت ہو رہی ہے اور اللہ پاک اس کی منظر کشی قرآن میں فرما رہے ہیں۔ فرمائے ان الذین یبایعون اللہ، یہ جو میرے پیارے حبیب جو آپ کی بیعت، یبایعونک، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ تو اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے بدر کے میدان میں کنکر مارے اور جب دعا کی اللہ کے پیارے، وہ کملی مبارک نیچے گر پڑتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق روتے ہوئے پھر اوپر رکھتے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمیں مٹ جانے دیں ہمیں، آپ اتنے پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں، کافر آ گئے ہیں تو کیا ہوا، ہم 313 ہیں وہ 1000 ہیں، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ بس کریں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، ہمیں مٹ جان، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب مدد کے لیے مانگ رہے تھے، یا باری تعالیٰ میری یہ ساری عمر کی مٹھی بھر یہ مسلمان ہیں، ساری عمر کی محنت ہے، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان لٹ گئے تو تیرے دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنے مولا کی بارگاہ میں لاٹ لڑا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے کو بدر کے میدان میں اتار دیں گے۔ بدر کے میدان میں 1000 فرشتہ اترا۔ پھر وہ محارمی نامی شخص تھا، اس نے ایک شوشہ چھوڑا بدر کے میدان میں، اس نے کہا ابو جہل کے 2000 آدمی اور آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب تک بات پہنچی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں اگر تم اسی طرح ثابت قدم رہے اور ڈٹ کر لڑتے رہے تو اللہ کی ذات ب5,000 من الملائکۃ مردفین، تو اللہ کی ذات 5000 فرشتوں کو نشان لگے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ بدر کے میدان میں بھیج دے دی۔ تو اللہ کی ذات نے 1000 تو بھیج دیے، 1000 بھیج دیے، اور باقی کو فرمایا تم وردی پہن کر کھڑے رہو تلواریں لے کر، جب میرے محبوب کا اشارہ ابرو، اور جب وہ محارمی آ جائے گا 2000 لے کر، میرے محبوب کا اشارہ ہو گیا تو تم بھی نیچے اتر جانا، قربان جائے۔ لیکن حضور پر ایک کیفیت آ رہی تھی کہ مولا میری ساری عمر کی پونجی ہے، اگر لٹ گئی تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ لاڈ لڈا رہے تھے میرے مصطفیٰ، خدا کی عزت کی قسم کس کی مجال تھی کہ بارگاہ الہ میں ایسی بات کر سکتا کہ مولا میری یہ پونجی اڑ گئی تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ یہ حبیب خدا کے سوا کوئی یہ لب کشائی کرنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، اور اللہ کی ذات لاڈ دیکھ رہی تھی، اور اللہ کے پیارے حبیب اسی کیفیت میں نیچے اترے بدر کے میدان میں اپنے اپنے کیمپ سے، اور آپ نے اس طرح مٹھی پکڑی کنکروں کی اور کفار کی طرف اس طرح پھینک دی۔ اللہ کی ذات نے اس منظر کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے پیارے حبیب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری جو آپ نے ماری، قربان جائے۔ فرمایا ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری ہیں، وہ تو اسی طرح فرمایا۔ یہ اللہ، یہ توحید و رسالت کے درمیان وحدت حکمی ہے، وحدت حکمی ہے، حکم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں۔ عمل دیکھو، حضور کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور قیام کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا مصطفیٰ جس طرح کھڑے ہوئے اس طرح کھڑا ہو گیا، رکوع کیا تو یہ نہ سوچنا کہ جس طرح میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے اس طرح کھڑا ہو گیا، فرمایا نہیں یہ جو ادائیں میرے محبوب کی اداؤں پر عمل کر رہا ہے، یہ فرمایا یہ میری اطاعت ہو رہی۔ اور اسی طرح فرمایا یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا یحادعون رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں،
اور والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ کی ذات نے فرمایا یخادعون اللہ، لوگوں سمجھ جانا کہ میرے رسول کو دھوکہ دینا، میرے رسول کو دھوکہ دینا، میرے اللہ کو دھوکہ دینا. لیکن منافقوں کو یہ شعور نہیں. ابو بکر و عمر و عثمان و علی بلال و طلحہ خباب و خبیب اس راز کو جانتے ہیں، مگر منافق نہیں جان رہے کہ یہ ہستی کو دھوکہ دینا دراصل میرے خدا کو دھوکہ دینا. اللہ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.